آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جو انسانیت کی بالکل ابتدا سے جڑی ہے۔ یہ کہانی ہے مٹی کی، روح کی اور تاریخ کی سب سے پہلی نافرمانی کی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے دو بالکل الگ سمجھیں کہ ایک دوسرے کی ضد چیزوں سے۔ ایک طرف ہے مٹی سے بنا ایک نازک جسم اور دوسری طرف ہے ایک لامحدود خدائی روح۔ اچھا، تو اس کہانی کا آغاز نہ کسی شور شرابے یا دھماکے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شروعات ہوتی ہے کائنات میں پھیلے ایک گہرے پر اسرار سکوت سے، جب ایک بالکل نئی شکل وجود میں آ رہی تھی۔ اللہ کے حکم سے مٹی کو ایک شاہکار کی شکل تو دے دی گئی، لیکن یہ بے جان تھا، بس ایک عظیم مقصد کا انتظار کر رہا تھا۔ اور یہ کوئی عام مٹی بھی نہیں تھی، یہ خاص قسم کی خشک مٹی تھی، سلسال جسے کہتے ہیں۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اسے ٹھوکر لگتی نا تو ایک خالی برتن کی طرح کھنکتی تھی۔ سوچیں ذرا، پورے 40 سال تک یہ شکل اسی حالت میں پڑی رہی، ایک بالکل خاموش صبر بھرا انتظار جس کی گونج جیسے پوری کائنات میں محسوس کی جا رہی تھی۔ لیکن یہ خاموشی، یہ انتظار سب کو راس نہیں آ رہا تھا، خاص طور سے ایک اعلیٰ مرتبے والی مخلوق ابلیس۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی، اسے اس نئی مخلوق سے جیسے ایک خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے گرد چکر لگاتا، اس کا جائزہ لیتا، اور جب بھی اسے ٹھوکر مارتا تو اندر سے آنے والی وہ کھوکھلی کھنکتی ہوئی آواز اس کے تکبر کو اور بڑھا دیتی تھی۔ تو اس نے اعلان کر دیا، ایک ایسا عہد جو تکبر اور اس خوف سے پیدا ہوا تھا کہ کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے فوراً ہی اسے ایک مقابلہ، ایک تصادم سمجھ لیا، فوراً اسے اپنے لیے ایک خطرہ مان لیا۔ اس کی نظر میں تو یہ صرف ایک کھوکھلا، کمزور وجود تھا، لیکن خدائی منصوبہ تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ برتن، یہ جسم کس عظیم مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو ایک طرف تو ابلیس تھا جو تکبر کی آگ میں جل رہا تھا، اور دوسری طرف تھے فرشتے جن کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ فرشتوں کا سوال وہ کوئی نافرمانی نہیں تھی، وہ تو خالص حیرت تھی، تجسس تھا۔ وہ بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق کا آخر مقصد کیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں تو زمین پر فساد ہی ہوگا۔ اور پھر جو خدائی جواب آیا، اس نے بالکل واضح کر دیا کہ پرسپیکٹیو کا کتنا فرق ہے۔ جواب تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، ایک گہرا علم جو فرشتوں کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ اور اس پورے عرصے میں یہ جسم بھی مختلف مراحل سے گزرا، گیلی مٹی سے بدبودار گارے تک، اور پھر ایک سخت پکی مٹی تک کا سفر۔ یہ سفر جیسے انسانیت کو اس کی زمینی اصلیت یاد دلانے کے لیے تھا، وہی حقیقت جسے ابلیس اپنی برتری کے گھمنڈ میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اور پھر 40 سال کے لمبے انتظار کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا انتظار جیسے پوری کائنات کر رہی تھی، زندگی کے داخل ہونے کا لمحہ۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی عام زندگی نہیں تھی، یہ ایک الہی بھوک تھی۔ خود خالق کی طرف سے ایک روح اس میں ڈالی جا رہی تھی جو اس مٹی کے وجود کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ روح کا جسم میں داخل ہونا بھی ایک دم تبدیلی لانے والا تھا۔ جیسے ہی روح سر میں داخل ہوئی، حضرت آدم کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو بھوک کا احساس جاگا، اور حیرت کی بات یہ کہ روح کے پاؤں تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ یہی جو پہلی کوشش تھی نا کھڑے ہونے کی، جسم کے پوری طرح متحرک ہونے سے بھی پہلے، اسی لمحے نے جیسے انسانی فطرت میں جلد بازی کو شامل کر دیا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج بھی ہم سب اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو اب حضرت آدم مکمل ہو چکے تھے، ایک زندہ وجود، علم اور عزت سے نوازے ہوئے، اور اب اس تخلیق کی کہانی کے آخری اور سب سے اہم مرحلے کے لیے سٹیج بالکل تیار تھا۔ پھر حکم آیا سجدے کا، اور یہ سجدہ حضرت آدم کی عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کی تخلیق کے اس معجزے اور اس علم کے احترام میں تھا جو اس وجود میں رکھا گیا تھا۔ سمجھیں کہ یہ بادشاہ کو نہیں بلکہ بادشاہ کے شاہکار کو سلامی دینے جیسا تھا۔ اور بس اسی ایک لمحے میں کائنات جیسے دو حصوں میں بٹ گئی،
ایک طرف فرشتے تھے جو فوراً حکم کی تعمیل میں جھک گئے، اور دوسری طرف تھا ایک ابلیس جس نے اس مٹی کے پتلے کو ہمیشہ کمتر سمجھا تھا، اور اس نے انکار کر کے اپنی اصلیت دکھا دی۔ تو تخلیق کا وہ جو پرسکون دور تھا نا، وہ ختم ہو گیا۔ نافرمانی کے اس ایک عمل نے ایک ایسی کشمکش شروع کر دی جو کبھی ختم نہیں ہوئی، حق اور باطل کے درمیان، عاجزی اور تکبر کے درمیان۔ یہ جنگ آج تک جاری ہے۔ تو یہ پوری کہانی دراصل ہمارے اپنے وجود کی حقیقت کو سامنے لاتی ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں دو چیزیں ہیں۔ ہماری ابتدا بہت عاجزانہ، نازک مٹی سے، لیکن ہمارے اندر وہ بے پناہ الہی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ہم ایک ہی وقت میں مٹی بھی ہیں اور ستارے بھی۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جب عاجزی اور تکبر کی کشمکش ہوتی ہے، تو کیا ہم اپنی مٹی والی حقیقت کو یاد رکھتے ہیں یا پھر اپنی روح کی بلندی کو بھول جاتے ہیں؟